کارپینٹری کا فن اللہ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے دیا. لوگوں کو محنت کر کے اس سے کام پھیلایا جائے. یہ فن اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کو دیا. کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا ٹیلرنگ کا فن ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو دیا. قلم چلانے کا فن ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو دیا. بادشاہت کا فن سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو دیا. لوگوں کی چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا فن یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو دیا. طب میڈیکل سائنس کا فن عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو دیا. سارے فنون اللہ نے دنیا والوں کو دیے انبیاء کے واسطے سے، لیکن کسی نبی نے یہ نہیں کہا لوگوں اس فن میں کامیابی ہے، بلکہ ہر نبی نے یہی کہا لوگوں اللہ کے دین میں کامیابی. یہ جو فنون شکلیں ہم کو دی گئی ہے انبیاء ہی کے واسطے سے دی گئی ہے، لیکن کسی نبی نے یہ نہیں کہا لوگوں اس فن میں کامیابی. یہ بیماری آدم علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی. اس میں مزید دوائی ڈالنے کا کام عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا. لیکن یہ دو نبیوں نے نہیں کہا لوگوں سے لوگوں تمہاری کامیابی کھیتی باڑی میں، لوگوں تمہاری کامیابی ان چیزوں میں ہے. کسی نبی نے نہیں کہا کہ لوگوں تمہاری کامیابی ان چیزوں میں ہے، بلکہ ہر نبی نے کہا لوگوں تمہاری کامیابی اللہ کے دین. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. ہم کو اللہ نے جو کلمہ دیا ہے یہ ایسا اونچا کلمہ ہے، ایسی اونچی محنت ہے جس کے لیے ہم لوگوں اللہ کی طرف سے صرف اور صرف انتخاب ہے، سلیکشن ہے. اس کے بعد پھر ہم کو یہ کلمہ لازم یہ اتفاقاً نہیں ملی. دنیا میں کوئی بھی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، ہر چیز انتخاب سے ہوتی. اور یہ اصحاب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اطراف میں جب حضرات بیٹھے تھے، ایک چیز زبان سے نکل گیا کہ جی اتفاق سے ہو گیا. اور یہ اصحاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا خدا کی قسم اسی کا نام تو دہریت ہے، خدا کی قسم اسی کا نام تو دہریت ہے. کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، جو چیز ہوتی ہے اللہ کے کرنے سے ہوتی. پہلے جملے بدلتے ہیں بعد میں یقین بدلتا ہے. پہلے جملے بدلتے ہیں بعد میں یقین بدلتا ہے. ہم کو اپنے جملوں کو صحیح کرنا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے اس کی زبان سے نفی ہو. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آنکھ سے دکھائی دینے والی چیز کی نفی زبان سے کر دیتے نہیں، اس سے نہیں ہو رہا اللہ کے حکم. سب چاہتے بزرگوں کو یقین بنتا ہے، وہ یقین بنتا ہے. اس کے بعد یقین کرنی ہے کہ ہماری کامیابی اللہ نے دی ہے. مولانا عمر صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ امریکہ میں بیان کر رہے لسان الدعوہ میں لکھا ہوگا. ایک آدمی آگے کہنے لگا بیان کے بعد کیا باتیں کر رہے ہو، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ دور اونٹوں کا تیروں کا تلواروں کا تھا، یہ ٹیکنالوجی کا دور. اس دور میں کوئی ماڈرن دین ہونا چاہیے، کوئی نیا دین ہونا چاہیے. جیسے نوح علیہ السلام کی شریعت میں جو تھا بعد کے نبیوں میں کچھ اضافہ کچھ کمی، پھر بعد میں کچھ تبدیلی، بعد میں کچھ تبدیلی. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. زمانہ بدل رہا ہے تو نبیوں کی شریعت میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے. مولانا محمد عمر صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے اپنی عمر بتائی. مولانا عمر صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
تم جب 2 سال کے تھے تمہاری ماں نے تمہارے لیے کپڑے بنائے تھے، وہ 4 سال کی عمر میں آئے یا نہیں آئے؟ بولے نہیں آئے، بدلنا پڑا، نئے سلانا پڑا۔ 4 سال کی عمر میں جو کپڑے سلائے گئے 8 سال کی عمر میں آئے یا نہیں آئے؟ بولے نہیں آئے، اس کو بدلنا پڑا، نئے کپڑے بنانا پڑا۔ 8 سال سے 12 سال، 12 سال سے 16 سال، 16 سے 18 20 سال۔ رحمت اللہ فرمانے لگے، یہ بتاؤ 20 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں جو کپڑے تمہارے لیے بنائے گئے وہ 55 60 سال کی عمر تک آتے کہ نہیں آتے؟ بولے آتے ہیں۔ یہی مثال شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہر زمانے میں انبیاء آتے گئے، تبدیلیاں ہوتی گئی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ شریعت ہے جو عمر 18 اور 20 سال کی عمر ہے، وہ عمر کا جوڑا آخری عمر تک آتا ہے۔ یہ شریعت محمدیہ قیامت کی صبح تک چلنے والی ہے۔ جیسے آقا کی شریعت چلنے والی ہے، اسی طرح آقا کی محنت بھی چلنے والی ہے، آقا کی محنت بھی چلنے والی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ نیا دور ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے تحقیق کو پھیلائیں گے، کام کریں گے۔ یاد رکھنا اور یہ راستہ رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے، ہم کو باطل کے راستے سے نہیں چلایا جا سکتا، ہم کو باطل کے راستے سے چلایا جائے گا، باطل بنتے گا، نہیں بنتے گا۔ ہم کو اپنی محنت سے بنتا ہے، اپنی محنت سے آئے، محنت کی محنت ہے، لوگوں کے ساتھ راستے سے جانا، لوگوں کے پاس پہنچ کر اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اپنے ماں باپ کی فکر کرنے کے ساتھ لوگوں کے کرنا، یہ ہم سب کو اس دور میں اللہ نے دیا ہے۔ اس کے لیے فکر ایسی کرنی ہے کہ ہم کو اس محنت کو اپنی محنت محنت سمجھیں گے کام کے لیے ہم سب سے فارغ کرنے والے آج ہر ایک کا درد سینے میں گرتا ہو دین لے کر رہ گیا، اس کا درد سینے میں نہیں پایا جائے گا۔ روز ہی بیمار ہو جائے، تکلیف ہے، اللہ شفا دے ہونا چاہیے۔ علاقے میں کسی کی میت ہو جائے، تکلیف ہے، بیچارے کے گھر والوں سے سر کا سایہ اڑ گیا، ہونا چاہیے۔ بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں دکھ درد کے اعتبار سے انسانیت کے ناطے پائی جاتی ہیں، اور کرنا ہے آقا کا دین یتیم ہو رہا ہے، کون کس یتیم دین کی فکر کرے گا؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے یتیم بن کر، دنیا میں آئے یتیم بن کر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا، آپ کی والدہ تھی، آپ یتیم بن کر دنیا میں آئے۔ پھر کیا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کے آئے، مکے کا دستور تھا دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں کی عورتیں آتی اور بچوں کو لے جاتی اور دیہاتوں میں دودھ پلاتی۔ ایک قافلہ آیا دودھ پلانے والی عورتوں کا، اس قافلے میں ایک عورت تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ حلیمہ سعدیہ بھی کمزور، حلیمہ کی موٹنی بھی کمزور، سسکتی مکے میں داخل ہوئی۔ حلیمہ سے پہلے دوسری عورتیں مکے میں داخل ہو گئی، سب نے بڑے بڑے گھروں کے بچوں کو اٹھا لیا، سب نے میرے آقا کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا یتیم ہے کیا ملے گا، یتیم ہے کیا ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ آئی، حلیمہ سعدیہ نے دیکھا ایک یتیم بچ رہا تھا، حلیمہ سعدیہ نے اس یتیم کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا۔ اللہ نے حلیمہ سعدیہ کی زندگی کو
بیٹھوں سے پڑھ کے رکھ دیا. جب واپس جانے لگی اوڑھنی کے گھروں میں جو آ گیا, اوڑھنی کی رفتار تیز ہو گئی, قافلے کو پار کرتی ہوئی آگے نکل گئی. قافلے کی عورتوں کی زبانوں پہ جملہ آ گیا, حلیمہ کو برکت والا بچہ مل گیا, حلیمہ کو برکت والا بچہ مل گیا. رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بھائیو یتیم, وہ یتیم کو حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا. اللہ نے حلیمہ سعدیہ کی زندگی کو برکتوں سے بھر کے رکھ دیا. آج اس یتیم کا لایا ہوا دین بھی یتیم ہو گیا. جو اس یتیم دین کو اٹھائے گا, اپنے گلے سے لگائے گا, اللہ اس کی زندگی میں وہ برکتیں داخل کر کے بتائے گا جو برکتیں اللہ نے حلیمہ سعدیہ کی زندگی میں ڈالی. آج کسی دین کے ساتھ یتیمی کا سلوک ہو رہا ہے. سب کچھ میرا ہے لیکن دین میرا ہے کہ نہیں ہے, اس کا رویہ ہم نے کیا کیا, اس کا جائزہ لینا ہے. پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان دی گئی, دوسرے کان میں اقامت پڑھ دی گئی. ڈاکٹر بعد میں ہو, مسلمان پہلے ہو, کسان بعد میں ہو, مسلمان پہلے ہو, دکاندار بعد میں ہو, ایمان والا پہلے ہو. پہلے اذان پڑھ دی گئی, اقامت دے دی گئی, کیا باقی ہے؟ نماز جنازہ باقی رہ گئی. جیسے اقامت کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے تو اقامت اور نماز کی تکبیر کے درمیان جو چند نماز رہ جاتے ہیں وہی میری اور آپ کی دنیا کی زندگی ہے. اقامت دے دی گئی, اقامت دے دی گئی, اب کیا باقی ہے؟ نماز جنازہ باقی ہے. نماز جنازہ سے پہلے فکر کر لینا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کیا چیز کام دینے والی ہے. سب کھڑا پڑا رہ جائے گا, نہ ڈگریاں ساتھ جائیں گی, نہ دم دولت ساتھ جائے گا, نہ مال ساتھ جائے گا, نہ زیورات ساتھ جائیں گے. ہاں ایمان اور اعمال ساتھ جائیں گے. وہ ایمان اور اعمال کے لیے ایک زندگی اللہ نے دی ہے, وہ یہ زندگی ہے. اس کو حضور دین کی محنت پہ لگانا ہے. اس دور میں اس دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کا بدل عالمی سطح پر دوسرا نہیں. عالمی سطح پر ایسی محنت کہیں اور نہیں پائی جاتی. ہندوستان میں جو اور بھی محنتیں ہیں, عالم میں چل کر کے دیکھیں. اردن ہم گئے, نہ مدارس کا نظام ہے, نہ مکاتب کا نظام ہے. لوگ روتے تھے کہ تمہارے پاس کیسا پیارا نظام ہے. اگر دعوت کی محنت نہ ہوتی تو ایمان کے اربوں کے لالے پڑے, ایمان کے اربوں کے لالے پڑے. میں گلیوں میں اردن کی چشمہ نکال کے چلنے پر مجبور تھا. ایسا حریانیت کا لباس بچیوں کا. ہم کبھی بےتاب ہو جاتے تو ان کو کھٹال لیتے اور ان کے سامنے آپ گیلا ہو جاتے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے. من انتم, تم کون ہو؟ انتم ابناء الصحابہ, تم صحابہ کی نسلوں میں ہو. فی رؤوسکم دماء الصحابہ, تمہارے رگوں میں صحابہ کا خون دوڑ رہا ہے اور تمہاری یہ حالت کیوں ہو؟ وہ رو دیتے اور کہتے اللہ کی قسم ہم بہت پیچھے چلے گئے, واللہ نحن مقصرین, ہم بہت پیچھے چلے. محنت جب ہوئی ہے باطل کی تو مسلمانوں کی نسلوں کا ایمان محفوظ ہو گیا. عظیم جماعت ہو گئی. ایک ساتھی وضو کر رہا, ایک آدمی نے دیکھا جس کے گلے میں سلیب تھا, پلس کا سائن تھا, چین کے ساتھ لگا ہوا. اس نے کہا مجھے تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا آدمیوں سے وضو کر رہا ہوں. اس نے کہا اوہ یہ تو وہ ہے جو ہمارے دادا گرینڈ فادر کیا ہے. اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بولے کارلوس. تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ یوسف. تمہارے دادا کا نام کیا تھا؟ اور نام ان کا کیا ہے؟ کارلوس. مسلمان مرتد ہو رہے ہیں, عرب مرتد ہو رہے ہیں اور دین مٹ رہا ہے. عالم بڑھ رہی اور اب اطمینان کی سانس لے رہے ہیں. اللہ کو جواب دینا پڑے گا, اللہ کو جواب دینا پڑے گا. یہ کووڈ کے بعد تو اللہ نے اور زیادہ حجت کام کر دی. ہول سیل میں لوگ مر رہے تھے, اللہ نے وہی اور آپ کو بچا لیا. کر لو تھوڑی مہلت دے رہے ہیں, کچھ جنت بنا لو, کچھ کوشش کر لو تاکہ تمہارا بھی نام اعمال میں کچھ وزن رہ جائے. مسجدوں سے دور کیے گئے,
جب مسجدیں کھل گئی تو پھر مسجدوں سے ویسی بے تعلقی، مسجدوں سے ویسا ہی بیگانہ پن، سوتیلا پن یہ دل کو مسجدوں سے دور کرے گا تو پھر اسپتالوں سے قریب کرے گا۔ جب امت اللہ کے گھر سے دور ہو جائے گی تو بازار کے حال ہو جائے گا، اور جب بازار کے حوالے ہو جائے گی تو پھر امت کا ایمان دکھ جائے گا۔ اس کے لیے ہم سب کی فکر ہے کیسے اللہ کے گھر کو آباد کر لیا جائے، کیسے اس اللہ کے گھر کو آباد کر لیا جائے۔ یہ اللہ کے گھر آباد ہوتے محنتوں سے، یہ دعوت کی محنت، یہ برکت کا کام نہیں ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا کام ہے، یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے۔ کیا سوال کرے گا اللہ؟ بتلاؤ میرا دین مٹ رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم کو بلال کی قربانی یاد نہ رہی، تم کو خباب کی قربانی یاد نہ رہی، تم کو سمیہ کی قربانی یاد نہ رہی، تم کو عمار کی قربانی یاد نہ رہی، تم کس کی نسل میں سے ہو، تم کس کے نام لیوا ہو؟ حضرت بلال کے نام کو شام سے لیتے ہیں، بلال کی قربانی یاد نہ رہی، چٹان سینے پہ رہ گئی، اللہ اللہ آہت آہت کہتے رہ گئے، لیکن اپنے جملے سے نہیں پھرے، اس کے نام لے رہے اور ان کے نام لینے کے باوجود دین کا سودا کر دیکھنا ہے کیسے ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ سلوک کیا، دین کے ساتھ کا سوتیلا کب ہے، نتیجے میں بزرگ حالات کیسے بڑھتا۔ اور درخواست کر رہا ہوں اس زمانے کے قاتل نے جس کو ٹارگٹ بنایا ہے وہ اس جوان ہے، اس نسل کا جوان ہے، خصوصاً اس علاقے کا بہترین میوات کا جوان ہے۔ اس کو باقاعدہ عالمی سطح پر منصوبہ بند طریقے سے پلان کر کے ٹارگٹ پہ لایا گیا ہے کہ کیسی قوم جس نے ایک صدی پہلے 80-90-100 سال پہلے کسی کام کے لیے ارادہ کیا، ٹھان لیا، کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالی بھر ان کے دہشت ہو جائے گا۔ میوات کی قدر میوات سے نہیں ہے، میوات کی قدر ہندوستان سے باہر نکلیں گے پتا چلے گا کہ ان کو سر کا تاج بنا کے رکھا گیا، کوئی اور وجہ نہیں ہے سر کا تاج بنا کے رکھنے کی سوائے دعوت کی۔ اپنے تاریخ کو یاد رکھنا ہے، اپنے بڑوں کو بلانا نہیں ہے، جو اپنے بڑوں کو بلا دیتے ان کے چھوٹے بھی ان کو بلا دیتے، ان کے چھوٹے بھی ان کو بلا دیتے۔ کرسی پر سے گرا ہوا اٹھ سکتا ہے، کرسی پر سے گرا ہوا اٹھ سکتا ہے، نگاہوں سے گرا ہوا نہیں اٹھ سکتا۔ امت اللہ کی نگاہوں سے جڑ جائے گی، اس کا اٹھنا بہت مشکل ہو جائے، اس کا اٹھنا بہت مشکل ہو جائے۔ ایسے اعمال ہو رہے ہیں اللہ کی نگاہوں سے جڑتے جا رہے ہیں، جب گر جائیں گے تو خدائی کا سہارا ہے، کوئی اور سہارا، کوئی سہارا ہے۔ اس کے لیے فکر کرنی ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں ایمان والوں کا ویسا مقام ہو جائے جیسے صحابہ کا، جیسے اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کا، کیسے ان کا مقام، کیسے ان کا مرتبہ۔ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر اللہ کے نام پر قسم کھا لے اللہ قسموں کی لاج رکھ لے اور اس کو پورا کر لے۔ ایسے ایمان والے تھے، کہتے اللہ کر دیتے، ہاتھ اٹھا لیں گرنے سے پہلے فیصلے ہو جاتے۔ آج ہاتھ گر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، لیکن فیصلے کچھ نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں زبان کے جھڑے اللہ کے ہاتھ سنی نہیں لاتے، دل کی کیفیت یقین کی طاقت اللہ کے عرش کو الگ، یقین کی طاقت اللہ کے عرش کو الگ ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے انعام دیا،
ایران بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے خط بھیجا کہ ایرانیوں کا قافلہ ہمارے مقابل میں 3000 کا ہو رہا ہے، ہم لوگ 300 ہے، ہم لوگ 300 ہے، ہم لوگ 300 کے آس پاس کا عدد ذہن سے نکل رہا ہے. آپ ہمارے پاس قافلہ بھیجیں، آپ ہمارے پاس قافلہ بھیجیں. مسلمان 3000 تھے اور ایرانیوں کا قافلہ 30,000 کے قریب. ہم 3000 ہے اور ایرانیوں کا قافلہ بہت زیادہ ہے، آپ مدد بھیجیں. قاصد پہنچا عشاء کے وقت حضرت عمر کے پاس، گھوڑے پر سوار ہو کر خط لے کے امیر کا. حضرت عمر نے خط پڑھا، اطمینان سے رکھ لیا. اگلے دن فجر کی نماز کو گئے، سلام پھیرنے کے بعد مصلی پہ پڑھتے اور کہا لوگوں عمرو بن عاص کا خط آیا ہے، لوگوں عمرو بن عاص کا خط آیا ہے، اس نے ایسے ایسے لکھا ہے کہ یہاں ایرانیوں کا لشکر مقابل میں زیادہ ہے، ہمیں قافلہ چاہیے. چلیے بھائی کھڑے ہو جاؤ، فلاں کھڑے ہو جاؤ. 12 آدمیوں کو جو نماز کی وجہ سے آئے تھے اپنے مصلی سے کھڑا کیا، اللہ کے راستے میں بھیج دیا. کسی نے نہیں کہا کہ ہم گھر کو کہہ کے آئیں گے، ذرا ترتیب بنائیں گے، ذرا مشورہ کر لیں گے، ابھی کچھ دیکھ لیں گے. اور جواب میں حضرت عمر نے لکھایا کہ عمر تمہارے پاس 12,000 کا لشکر بھیج رہا ہے، عمر تمہارے پاس 12,000 کا لشکر بھیج رہا ہے. سنو یہ 12,000 نہیں ہے، یہ 12 ہے، لیکن عمر جانتا ہے ان میں کا ہر ایک بھی ایسا ہے اللہ کے آگے جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ہاتھ کے گرنے سے پہلے اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. یہ ایمان والے تھے، ہاتھ اٹھتے تھے، اللہ فیصلے کر دیتا ہے. تعلق اللہ کا ایسا کہ اللہ کے آگے ہاتھ اڑ جائے پھر اللہ فیصلے کر دے. آج وہ تعلق میں کمی آ گئی یقین کی کمزوری کی وجہ سے، اور یقین میں کمی آ گئی یقین کی محنت کی کمزوری کی. یقین کی محنت بزرگ ہو 12 گھنٹے کی نہیں ہے، آدھے 1 گھنٹے کی نہیں ہے، 24 گھنٹے کی یقین کی محنت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے میں 12 حروف ہے، 24 حروف ہے اور 24 گھنٹے کا تقاضا ہے. 24 گھنٹے اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا. اسی کے بزرگوں اب ایک کام اللہ نے عالمی سطح پہ لایا ہے. اس کام کے بارے میں تھوڑی فکر ہو جائے کہ یہ دعوت کی محنت کتنی حقیقت نہیں. آپ دنیا کا دورہ کر لیں، اس کے بعد بتلائیں کہ عالمی سطح پر اس کام کا بدل ہے یا نہیں. کوئی محنت عالمی سطح پر نہیں، اس کام کا بدل. حضرت استاد مفتی سید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ کینیڈا اور یورپ رمضان کے مہینے میں جایا کرتے تھے عشرے کے لیے. کینیڈا کا ایک بیان ہے حضرت کا، حضرت فرمانے لگے میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں اس علاقے والوں سے دعوت کی محنت کو لازم پکڑو، اس کے بغیر تمہارا ایمان محفوظ ہے، اس کے بغیر تمہارا ایمان محفوظ نہیں. اگر محنت نہ ہوتی تو لوگوں کو پتا نہیں آج کس کا کیا حال ہوتا. مایوس ہو چکے تھا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، ہاں رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے اللہ رب العزت نے ان سے کام کرایا ہے. کام تو اللہ ہی نے کیا ہے لیکن کام لے لیا ہے کس بنیاد پہ؟ فکر کی. اب امید ہو گئی ہاں کچھ ہوگا، محنت چلی اور اللہ نے عالم کی سطح پر قوموں کے جنگلات بھی نہیں بچے دعوت کی محنت سے. افریقہ کے جنگلات نہیں بچے اور تو اور اللہ نے سمندروں میں بھی دعوت کی محنت کو چلا دیا. لوگ گشت کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پہ جاتے ہیں، دونوں کی جوڑیاں بنا کے اترتے ہیں. سمندروں میں 8 گھنٹے کا سفر. ایک ساتھی ہمارے سے وہ کل بولا بھی سنا
ہمارے کہاں 6 گھنٹے کا سفر کر کے ایک کونے سے سمندر کے دوسرے جزیرے کو جاتے ہیں، 15-20 سال کی کشتی میں بیٹھ اور مزہ آئے، وہاں دوسروں کی جوڑیاں بنا کے اترتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں، کام لکھتے ہیں، ان کے اللہ کے آخری کی ترتیب ہے۔ کام بہت تیزی سے آگے نکل گئے، کام بہت تیزی سے آگے نکل گئے، نہ کلبس بچے نہ پبس بچے۔ ہمارے ذمہ داروں میں تھے، بعد میں ٹورنٹو چلے گئے، کرنل ابھی 3 سال رحمۃ اللہ علیہ کرنل صاحب کے نام سے مشہور، کینیڈا کے ٹورنٹو کے ذمہ دار تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے۔ کرنل صاحب کا واقعہ ایک مرتبہ کئی لوگ ان کے ہاتھ سے ایمان قبول کرے، وقت ایسا نہیں ہے، موقع ایسا نہیں ہے، ورنہ میں نام دے سکتا تھا ایسے ایسے علاقوں کے مقامات کا جا کے بڑے بڑے مذہب پرست ان کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس مطلب آپ کے علاقے میں جا رہے تھے، ایک کلب میں ننگا ناچ چل رہا، کلب میں ننگا ناچ چل رہا ہے، ایک نوجوان تھا، اس کو لے کے بولے چل اللہ کے دین کے واسطے کلب میں دعوت دے۔ اس نے کہا میرا ایمان اتنا محفوظ نہیں ہے، وہ ننگے پن میں جاؤں تو میں بچ جاؤں، آپ جائیں میں نہیں جاؤں۔ اس کو ایسا جھنجھوڑا کہ اللہ سے ڈر، چل میرے ساتھ، اور لے کے اس کو گئے۔ کلب کا مالک فلسطینی تھا، اس کا نام محمد احمد تھا، ایسے جلال کو پکارا احمد، اندر جانے کے بعد سمجھانا چاہا، وہ تو چھپ کے دبک کے بیٹھ گیا، یہاں ننگا ناچ چل رہا ہے، اندر گھسے جہاں ناچ اور شراب چل رہی تھی، جا کے اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کیا تو عورت جو چند کپڑوں کے ٹکڑوں میں ناچ رہی تھی، اس نے فوراً اپنا ٹیبل پہ کپڑے پڑے رہتے لیا اور اپنے جسم کو لپیٹ لیا اور غور سے بات سننے لگی۔ پوری بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوئی اس نے کہا تم مجھے بتاؤ کیا مجھے کرنا کیا ہے، کسے آیا سمجھ میں نہیں آیا، مجھے تو آ گیا، مجھے تو آ گیا۔ اب اس کو بات سمجھائی، وہ اور اس کا شوہر ڈرم مارتا تھا، بینڈ مارتا تھا اور وہ ناچتی، ایک رات کے کئی ہزار ڈالر ان کو ملتے۔ اب اللہ کی توفیق اس کی زندگی بدلی، کئی سالوں کے بعد فون آیا کرنل صاحب، کرنل میں وہ عورت ہوں جو کلب میں آئے تھے، ایک مسئلہ ہے۔ کہنے لگے بیٹی بولو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی ہم تمہاری بات کے بعد شوہر بھی ڈرم مارنا چھوڑ دیے اور میں بھی ناچنا چھوڑ دی، ہمارے پاس گاڑیاں تھی اور گھر کا سب چھوڑ گیا، ہم کرائے کے گھر میں آ گئے، شوہر کماتے میں گھر میں رہتی ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے، بس سے ہم سوار ہو کے جا رہے تھے، بس میں پکڑنے کے لیے اوپر میں ہاتھ اٹھائی تو میرا برقع تھوڑا نیچے ہٹ گیا اور کلائی میری نظر آ گئی، یہ بتاؤ کلائی کے نظر آنے پر کیا اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ کہنے لگے کل تک جو سارا جسم دکھا کے ناچا کرتی تھی اس کو اللہ کے دین کی محنت میں رہنے میں کتنا خوف آیا، ایک کلائی کے دکھنے پر جہنم کا خوف ہو رہا ہے تو زندگیوں میں کیس تبدیلی آئے۔ آج بزرگوں خواتین کے راستے سے، مستورات کے پردے کے راستے سے آج ایمان والوں کی غیرت کو جگانا ہے کہ بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دینے سے بیٹی فاطمہ نہیں بن جاتی، بیٹی کا نام عائشہ اور سمیہ رکھ دینے سے بیٹی عائشہ اور سمیہ نہیں بن جاتی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ دیکھو کب اٹھا تھا، کیسے اٹھا تھا، شام کو رات کو اٹھایا گیا، تاکید کر کے کہنے لگی میرا جنازہ رات کو اٹھانا جب سب لوگ سو جائیں، میں نہیں چاہتی کہ جب جیسا دنیا میں زندگی میں میرے جسم کو لوگ نہیں دیکھتے تھے، مرنے کے بعد بھی میرے جنازے کا بھی دلا ہو۔ جب حیا زندگی میں آتی ہے تو جنازوں میں بھی اپنے اندر حجاب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جب حیا رخصت ہو جائے تو زندگی میں بھی حجاب کا اہتمام۔ عورت مرد کے جہنم کا سبب بنتی ہے، عورت مرد کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے اگر عورت میں دین نہ آیا۔ مرد کا دین مرد کا دین ہے، عورت کا دین خاندان کا دین۔ اس میں دین لانے کے لیے گھر میں سب آ گیا، ٹی وی بھی آ گیا، فون بھی آ گیا، ساری چیزیں ہو گئی، نہیں آیا تو تعلیم کا حلقہ دیا۔
लापरवाही अल्लाह की पूरी आ गई। और अगर नहीं आया बुजुर्गों तो तालीम का हल्का नहीं आया। तालीम का हल्का अगर नहीं लगाएंगे, मैं 2-2.5 साल की कारगुजारी आपको सुना रहा हूँ और यूपी का इलाका उसमें ज्यादा मुतासिर है। जो रिपोर्ट पहुंची है 2 महीना पहले, कोविड से लेकर 2022 तक 8 लाख बच्चियां मुर्तद हुई है। कोविड से लेके 2022 दिसंबर खत्म तक मुल्क में 8 लाख बच्चियां मुर्तद हुई है। ईमान वालों की बच्चियां गैर ईमान वालों के हाथ चली गई। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? हमने कहा एक जिम्मेदार है, अल्लाह ने मौका दिया है, कैसे इस मौके को गनीमत जानते हुए अपने अपने घर की फिक्र, तालीम के हलकों की फिक्र, मस्तूरात को दीन देने की फिक्र, जेवर पहनाने से हया नहीं आ जाती, हया तो हया का जेवर पहनाने से आती है। पहले दिल वाले ज्यादा थे, माल वाले कम थे, आज माल वाले ज्यादा हो गए, दिल वाले कम हो गए। पहले डिग्रियां वाले कम थे, अखलाक वाले ज्यादा थे, आज अखलाक वाले कम हो गए, डिग्रियां वाले ज्यादा हो गए। पहले डिग्रियां वालियां कम थी, हया वालियां ज्यादा थी, आज हया वालियां कम हो गई, डिग्री वालियां ज्यादा हो। वो तालीम जिसने घरों के अंदर दहरियत को दाखिल कर दिया, बेहयाई को दाखिल कर दिया, वो सिवाय जहन्नम का सामान बनाने के और कुछ अपने घरों के निजाम को बदलने की जरूरत है, घरों में पर्दे को दाखिल करने की जरूरत है। इसके लिए बुजुर्गों अपने अपने एतबार से काम को काम समझते हुए एक जिंदगी की तरतीब बनानी है कि कैसे मैं मर जाऊं लेकिन मेरा आमाल जिंदा रह जाए। बड़े अरसा फरमाया करते थे, 5 बन के मत मरना, 5 बन के मत मरना। अल्लाह के पास जाओ तो इलाकों को अपने साथ ले जाओ। अल्लाह मुझसे पूछ ले, इलियास करूंगा अल्लाह फिर तेरे मेवात लाना। हमको देखना है किस इलाके से अल्लाह ने जो ताल्लुक नसीब किया है, इस इलाके के बुजुर्गों की निस्बत है और उस निस्बत का क्या लिहाज रखा जाए। ये बुजुर्गों की रूहों को तकलीफ नहीं होगी तो और क्या। ये सारे आलम के हालात, बिगड़ते हालात का जिम्मेदार, याद रखना मेरी बात, मेरा जुमला नहीं है, हजरत का जुमला है और आयत कुरान हदीस से साबित है, उसको भी साबित कर सकते हैं। आयत साबित किया जाएगा। हाँ, आमाल की वजह से हालात का बिगाड़ है और आमाल का ताल्लुक ईमान वालों से गैर ईमान वालों से। जब मुसलमानों के आमाल बिगड़ते हैं तो हालात बिगड़ते हैं। गैर ईमान वाले मुकल्लफ ही नहीं है, ईमान वाले मुकल्लफ है। हदीस में फरमाया आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल है वैसे तुम्हारे हुक्मरान है। तुमसे हमारा कौन? मुसलमान कौम है, मुसलमान कौम है। हमको इन हालात की जिम्मेदारी अपने ऊपर समझते हुए काम को काम बनाना है। 3 बातें और से बुजुर्गों की जो है वो नकल करूंगा। एक तो बुजुर्गों डर डर के करने का काम है, कर करके डरने का काम है। डरते डरते करना है, सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, जैसे बताया जा रहा है वैसे कर रहा हूं कि कुछ अपनी चला, कर करके डरने का काम है। अल्लाह कबूल भी हुआ कि नहीं हुआ, अल्लाह ऐसा खा तो नहीं कि तू कबूल कर ले, बस तू बतकल्लुम कबूल कर। हम तो आजमी है, हमको तर्जमा नहीं मालूम। रब्बना तकब्बल मिन्ना, तकब्बल का मतलब क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाने के बाद तकब्बल कहा। तकब्बल का तर्जमा डिक्शनरी और लुगत के एतबार से, बाबे तफाउल से, अल्लाह बतकल्लुम कबूल फरमा। मेरा अमल ऐसा नहीं है कि तू कबूल कर ले, ये तो बहुत नाक़िस और कमजोर अमल है। तेरी शायान शान को काम बुराई नहीं, बतकल्लुम कबूल फरमा। कर करके डरने का काम है और डर डर के करने का, डर डर के करना है और कर करके डरना है। दूसरा, पूछ पूछ के करने का काम है, कर करके पूछने का काम। पूछना है कैसे किया जाए,
اپنے تجربہ سے نہیں، جیسے ہدایات دی جا رہی ہے اور شروع سے لے کے اب تک اللہ کا احسان ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں ساری ہدایات سی۔ اور یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا بنگلے والی مسجد میں، ایک چھوٹے سے بند کمرے میں لے گئے، بڑا چھوٹا سا عقیدہ بنا لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کمرے کا دروازہ بند کر کے چھوٹا مفتی صاحب کے پاس سامنے رکھا، کہا مفتی جی یہ بتائیے کہ یہ کام جو میں نے شروع کیا ہے یہ کوئی فتنہ تو نہیں، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر فتنہ بن رہا ہے قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو میں فتنہ کرنا نہیں چاہتا، الیاس کی ضرورت تمہارے سامنے، الیاس کی ضرورت تمہارے سامنے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا مولانا قرآن حدیث سے ثابت ہے لیکن بدلائیں کرے گا تو جب میواتیوں نے کھڑے ہو گئے کام کو لے کر، تھوڑا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کرے گا کون، اب تو کام ہوگا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون کرے گا، اب تو کام ہوگا۔ کتنی دعائیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین تشریف لائے، مولانا رضی اللہ ملیانی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھہرایا گیا، مولانا رضی اللہ صاحب کمرے کے باہر لیٹ گئے، رات کا آدھا حصہ گزرا، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے باہر نکلے، مولانا الیاس صاحب کے حجرے کے پاس گئے اور آہستہ سے دستک دی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے نکل کے آئے، مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کے پاس آ کے آہستہ سے دستک دی، مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کون؟ گرجدار آواز میں کہنے لگے جی الیاس ہے، فرمایا اندر آ جاؤ، اندر چلے گئے۔ اس کے بعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم دعا کریں گے تو آمین کہنا، ہم دعا کریں گے تو آمین کہنا۔ وہ رات تھی، فجر کا وقت جیسے ہوا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قابو میں نہیں تھے، باہر نکل کے پورے میواتیوں کو اٹھا دیے، کہنے لگے میواتیوں خوش ہو جاؤ، تمہارا کام تو اب دنیا میں چلے گا، مدنی نے تمہارے لیے دعا کی، تمہارا کام تو دنیا میں چلے گا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے لیے دعا۔ اللہ نے کام کو واقعہ دنیا میں چلا، اور کیسے کیسے علماء لگ رہے ہیں۔ بریٹانیہ دنیا کا وہ علاقہ ہے جہاں پر آج دنیا میں کہیں سیاستہ کے حافظ نہیں، بریٹانیہ میں سیاستہ ہے، حدیث کی بڑی کتابیں بخاری ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد، 6 بڑی کتابیں زبان کی بول پہ آتی ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے ہماری تاریخ پر نظر ہے، کوئی کام صحابہ تابعین تابعین کے بعد خیر القرون کے بعد ایسا نہیں چلا عالم کی سطح پر جس نے ساری دنیا میں ہلچل پیدا کی ہو، سوائے اس محنت کے جو تمہارے ملک ہندوستان سے 80-90 سال پہلے ہوئی۔ اور آگے ان کا جملہ ہے ہم بھی 5 اعمال سے متعلق ہے، مقامی جو 5 اعمال ہوتے ہیں، گشت ہے، مشورہ ہے، ملاقاتیں ہیں۔ مدینہ منورہ کے امام ہے، آپ معلوم کر لیں، میں مدینہ کے لوگوں سے سن کے کہہ رہا ہوں، نام ان کا محمد القاسم ہے، محمد القاسم ہے، جو اکثر تراویح اور قیام اللیل پڑھاتے ہیں، ہفتے والی گشت ان کی نہیں چھوڑتے، بغیر سیکیورٹی کے حرم کو آتے ہیں، جو امام مدینہ کی ہے، شیخ حضرت کی ہے اور شیخ محمد القاسم ہے، جو بغیر سیکیورٹی کے حرم کو آتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارے ایک ساتھی مدینہ میں مقیم ہے، وہ کہنے لگے کہ ان کا مسجد کا رش کبھی نہیں، ان کا مسجد کا رش کبھی نہیں چھوڑتا، سفر سے وہ الگ سی۔ آج بزرگوں ہم کو اس کام کی سادگی کی وجہ سے کام کو اپنے ہلکے کر دیں، اور میں امریکہ کے ایک جرنلسٹ کا مضمون آیا، کیا آیا، ہم جب ایئرپورٹ پہ گولیاں اٹھانے والوں کو دیکھتے تو کہتے کہ کیسے باولے دیوانے، لیکن اب پتا چلا یہ دیوانے نہیں، یہ شانے تھے۔ اس کا آگے کا جملہ بہت دلچسپ ہے، اس نے لکھا ہے ان لوگوں نے حکومتوں کو بدلے بغیر لوگوں کا دین بدل ڈالا، حکومتوں کو بدلے بغیر لوگوں کا دین بدل ڈالا۔
لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو ترقی ہے، آگے بڑھو ترقی ہے، ہمارے اکابر کا نعرہ ہے پیچھے ہٹو ترقی ہے، پیچھے ہٹو ترقی ہے۔ اتنا پیچھے ہٹ جاؤ کہ ہمارے جوان صحابہ کے جوانوں کے نقش قدم پہ آ جائے، ہماری بچیاں صحابیات کے نقش قدم پہ آ جائے، ہمارے گھر صحابہ کے گھروں کے نقش قدم پر آ جائے، ہماری گلیاں مدینے کے گلیوں کے نقش قدم پر آ جائے، ہماری مسجد نبوی کے نقش قدم پر آ جائے۔ امام مالک نے فرمایا تھا لن یصلح آخر هذه الامه الا ما صلح اولها، امت کے بعد والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ نہ کر لے جس کو امت کے پہلے لوگ۔ نبی کا کام ہمارا کام، میری جدا پسند ہے، میری جدا پسند ہے، تجھے خودی پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے، اور اللہ کو امام الانبیاء کی ادا پسند ہے۔ سوچ کے دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے کیا نور نہیں ہو۔ کہنے والے نے کہا اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی وہاں انگلیاں، اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی وہاں انگلیاں، تو چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ۔ جن کے اشارے میں اتنی تاثیر ہے کہ چاند کٹتا ہے، ان کے سنتوں میں کیا تاثیر ہے۔ اور سنت جہاں پر سنت عبادت ہے وہیں پر سنت بات۔ ترجمان السنہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی دین۔ سنت جہاں پر سنت عادت ہے